أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إله وفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل کا بھی واقعہ ابھی چل رہا ہے. ابھی 2-3 رکوع تک ابھی یہ واقعہ چلا ہوا ہے. تو یہ واقعہ ہم گسلے سنایا جا رہا ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار نہیں کر رہے. غیر المغضوب کون ہے؟ اللہ ہم کو ان کے راستے پہ چلا جو جن پر تیرا انعام ہو، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ ہو گئے. کس پر اللہ غضب ہوا؟ یہود پر غضب ہوا. گمراہ کون ہو گئے؟ نصارا ہو گئے. تو یہ ہم کو اس لیے سنا جا رہا ہے کہ تمہیں اور وہ راستے نہیں چلنا چاہیے. اور فرعون علیہ فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا. اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، بنی اسرائیل، ان کو غلام بنا کے رکھا تھا، ہے نا؟ ان کو مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. اس زمین نے ملک شام جہاں اللہ نے برکتیں رکھی. ظاہری برکتیں کہ پیداوار تھی، خوش یعنی وہاں کا زرخیز علاقہ تھا، پیداوار خوب ہوتی تھی. باطنی برکتیں کہ جو ہے اکثر انبیاء کرام کا وہی مسکن بھی رہا، مدفن بھی رہا. اور آپ کے رب کا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں صبر کی وجہ سے پورا ہوا. تھوڑے صفات اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کیا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فضل دیا. اب وہاں کون بہتر رہتا ہے؟ اسی دینے والا کہ نہیں؟ تو انہوں نے صبر کیا. بولا آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. صبر ہی سارے جو ہے کنجی ہے، تمام مشکلات سے جو ہے نکلنے کا راستہ جو ہے صبر ہے. اور ہم نے فرعون کو، اس کی قوم کو جو ہے جو ان کی جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، سب ہم نے ڈبا دیا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس سمندر سے پار لگا دیا. پھر پار ہونے کے بعد اب وہاں سمندر سے گزر کے اب آگے جا رہے ہیں. دیکھے تھے قوم پر گزر ہوا جو چند بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بیٹھے تھے. تم بنی اسرائیل کیا بولیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنا اچھا ان کا خدا، ویسے ہمارا خدا بنا دے. دیکھو ابھی تو تم کو اللہ اتنا بڑا اللہ کی نعمت ہوئی کہ تم کو سمندر سے نکالا، تمہارے دشمن تمہارے سامنے ڈبا دیا. لیکن موسیٰ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دے جیسا ان کا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تم بڑی جہالت میں ہو. کیا یہ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا ہے، ان کو تمہارے دشمنوں کا کیا ہے، تبھی ہوش نہیں تم لوگوں کو. واقعی لوگ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے. یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے تباہ ہو جانے والا ہمیشہ کے لیے. اللہ کی عادت نہیں جا رہی کہ حق کو غالب کریں گے، باطل کو جو ہے تباہ کر دیں گے. یہ کام بالکل بے بنیاد ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کسی کو معبود بناؤں؟ میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ اللہ نے ہم کو بچایا ہے. تم دوسرا جو خدا بنا کے لوگ بول رہا ہوں، اللہ ہی کو میں معبود بنانے والا ہوں. اور اس نے تم کو ایسی نعمتوں سے نوازا، پورے جہاں والوں پر تم کو فضیلت دی، تم کیسے دیوانے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی تائید میں فرمایا کہ اس وقت یا تو جب کہ ہم نے تم کو فرعون کے ظلم سے بچایا، جو بڑی سخت تکلیف تم کو دے رہے تھے. ان کو تمہارے سامنے پورے دشمن ختم ہو گئے. یہ دیکھو جو تم کو سخت تکلیف پہنچاتے، تمہارے بیٹوں کو زندہ قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو جو ہے بیگار میں خدمت لیتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی جو ہے
اب یہ بچایا بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت بڑی آزمائش تھی، اب بڑی تمہاری نعمت ہے، کیا کرتے ہیں بولو تم لوگ۔ پچھلی آیت میں قوم فرعون کس طرح سے ظلم ڈھا رہا تھا وہ بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ کیسے بچایا یہ بتائیں۔ جس قوم کو ضعیف بنا کے دبا رہا تھا، ہم نے ان کو زمین کا مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کی مدد پر ہوں وہ حقیقت میں کمزور ضعیف نہیں ہوتی، لیکن وہ دبا کر کیا تھا، انہیں کیا کرتے تھے، انہیں کیا بلد کرنا پڑتا تھا، بنی اسرائیل کو جیسا بولے وہ کرنا پڑتا تھا، کمزور بنا کے رکھا تھا، تو اللہ نے ان کی مدد کی اسی قوم کی۔ تو لوگوں کا کمزور سمجھنا الگ ہے، کمزور ہونا ایک الگ ہے، دبا کر رکھا تھا ان کو، تو اللہ کی مدد ایسے کمزور لوگوں کے ساتھ بھی، اور ہمیشہ کمزور لوگوں سے اللہ کی مدد رہتی ہے، یاد رکھو۔ تو عز من تشاء بطول اللہ، جس کو عزت دینے والا، اس کو ذلت کی ذلیل بنانے والا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ بن کے خدا ہی دعویٰ کر رہا تھا، اس کو سامنے ڈبا دیا۔ ادھر زمین کا مالک بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ان کی بنی اسرائیل، ان کی فرعون کی، ان کی شام اور مصر دونوں ممالک ان کو دے دیا اللہ تعالیٰ کو۔ آخر وارث بنا دیا، وارث نے حقدار بنا دیا ان کو، وارث نے وہی اپنے رشتہ داروں میں جو بڑا ہوتا ہے، باپ دادا ان کی، ویسا ہی ان کو بنا دیا ہم نے، اتنا مالک بنا دیا ان کو۔ مشرق کی جمع ہے، مغرب کی جمع ہے، تو مشرق سورج جو روزانہ الگ الگ پوائنٹ سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو ایک مشرق نہیں، بہت ہے مشرق، وہ پوائنٹ کو مشرق کہا گیا ہے، آج یہاں نکل رہا ہے، آج یہاں نکل رہا ہے، ایسا تو یہ لائن سے یہ لائن تک مشرق ہے، یہ لائن سے لائن تک مغرب ہے، اس لیے مشرق کی جمع ہے مشارق، مغرب کی جمع مغارب ہے۔ ڈوبتے بھی دیکھو، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ڈوبتا، کبھی ادھر جیسے پورا لائن ڈوبتا رہتا، تو اس لیے ایک چیز میں تھوڑا سا ڈگری ہے، یہ فرق پتہ چل جاتا۔ قبلہ ایک پوائنٹ نہیں ہے، اور زمین سے برات ملک شام اور ملک مصر دونوں کی زمین اللہ نے ان کو بنا دیا۔ تو جس کو اللہ نے برکت دی تھی، تو برکت دی تھی اللہ نے شام کے علاقے کو۔ مصر کا دریا نیل جو ہے سید الانہار، ساری دریاؤں کا سردار کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں برکت کے 10 حصوں میں 9 حصے مصر میں ہیں اور باقی پوری زمین میں ہیں۔ خلاصہ ہے کہ جس قوم کو غرور و پندار کے نشے نے اپنی کوتاہی سے ذلیل و خوار رکھا تھا، تو اللہ نے اس کو اسی قوم کو بالکل دبا کے رکھا تھا، تو اللہ اس کو مالک بنا دیا۔ تو اللہ کا وعدہ کیسا پورا ہوا؟ تمت کلمۃ ربک الحسنی، تمہارے رب کا وعدہ پورا ہوا بنی اسرائیل میں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، تو صبر کرنے سے ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم پر احسان کریں جس کو ذلیل بنا کے رکھ دیا گیا تھا، انہی کو ہم سردار بنانا چاہ رہے تھے، انہی کو زمین کا وارث بنانے والے تھے، اللہ تعالیٰ پر زمین پر تصرفات کا حق دینے والے تھے۔ فرعون و حامان اور اس کے لشکر کو ہم وہ چیز جن کا خواب و خیال نہیں تھا، ان کو جا کے ڈوبیں کر کے۔ یہ دونوں وعدے ایک ہی ہیں، اللہ کے وعدے کی بنیاد پر جو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے وعدہ کیا تھا، چلو اب تم یہاں سے نکلو، چلے گئے وہاں جا کے، تمت پورا ہو گیا۔ اس کے ساتھ بنی اسرائیل پر انعام اور احسان کی وجہ تھی کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو یہ انہی کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، اس میں اشارہ ہے کہ صبر کا جو انعام ہونے والا ہے صرف بنی اسرائیل ساتھ نہیں، جو بھی صبر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ دے، بلکہ عمل صبر اور ثابت قدمی کرنا چاہتا تھا۔ جو شخص جو قوم اس کو اختیار کرے گی، ہم جو ہے ضرور اس کو مصیبتوں سے نکالیں گے، اس کو انعام سے نوازیں گے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اس وقت سے نہیں، ابھی بھی تمہیں صبر کرو، اللہ جو ہے مشکل سے دور کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نصرت الہی کا وعدہ اپنے قوم سے کیا تو انہوں بولے کیا کرنا، ہمیں مصیبتوں میں چلیں گے، مصیبتوں میں رہیں، اب تو دور ہونے والے تمہاری مصیبتیں بولے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا مقابلہ کسی شخص جماعت سے ہوتا ہے جس کا دفاع کرنا اسی قدرت میں نہ ہو، تو فلاح اور کامیابی کے صبر مقابلہ نہ کرے، صبر کرے۔ دشمن سے جب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ تو اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہو صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو صبر کرنا کیا ہے؟ پہلے تو اللہ کی نافرمانی چھوڑنا ہے، وہ چھوڑنے تیار نہیں لوگ۔ صبر کے معنی کیا سمجھیں؟ کوئی مرے بعد صبر کو، وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر وقت صبر کی ضرورت ہے، معلوم ہے؟ تمام گناہوں سے اپنے آپ، صبر کے معنی باندھنا،
صبر کے لغوی معنی کے ہر ایک ایک لٹرل میننگ رہتا ہے، اس کے بعد بعد میں دوسرے معنی میں آ جاتا ہوں. فتنے کے معنی کیا کل بولا تھا آج کہ جو ہے دھاتوں کو آگ میں پکا کوئی پیور کون سا امپیور الگ کرنا. اب وہاں سے اس کے معنی بہت لے کو آزمائش کرنا، ستانا، پکانا نہیں ستانا، آزمائش کرنا، یہ ایسے سب بہت سارے معنی آ جاتے ہیں اس سے، ڈفرینٹ شیڈس آف میننگ اس کے آ جاتے ہیں. تو صبر کی اصل معنی کیا ہے؟ باندھ کر رکھنا. قتل مصبوراً، اس کو باندھ کر، مصبور کے معنی باندھا ہوا، ٹائڈ. صبر کے معنی باندھا گیا، اس کو باندھ کے قتل کیا گیا. صبر کا لفظ ہمارا باندھنے. تو باندھنا نے کہا اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا، کہیں سے برائیوں سے بات کر رکھو، روک کر نیک عمل پر باندھ کے رکھو. یہاں بیٹھنا صبر ہے. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ پکا سلام بھاگ رہے ہیں، کیوں سلام پھرتے بھاگ رہے ہیں؟ بیٹھنا ہے صبر سے، روک رکھنا اپنے آپ. مصیبت آئی تو جو ہے اپنے حدود میں رہے انسان. چیخنا چلانا، وہ وابلہ مچانا، پھر اس کے بعد اور ایک بڑھ کے کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کا اٹیک کرتا ہوں. یہ دیکھو کسی کو نہیں کریں گا، سب سے پہلے اس کا اٹیک کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کا. تو یہ سب جو ہے صبر کے خلاف ہے. ایمان بھی کھولے تھے آدمی صبر سے، صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بول رہے ہیں. انہیں کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ سے رستہ کاٹ چھوڑ دیتا ہوں. دیکھو کیسی ہماری بدنصیبی ہے. تو جو ہے وہ بول رہے ہیں جب انسان کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جو ہے حالت کا صبر کرنا. انہوں نے جب کسی آدمی کو تکلیف کا مقابلہ ہوتا ہے، خود حفظ کرنے جاتا ہے، کہتی بھی اس سے ہوں چھوڑ دیتا ہے. تو انہیں کرنے جا رہا ہے، والے انہیں کیا کرنے جا رہا ہے، ہوں چھوڑ. صبر کرنے کے بجائے انہیں غلط کیا راستہ کر چھوڑ دیتا ہے. جس طرح بنی اسرائیل نے صبر اور ثابت قدمی پر وعدہ فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان والوں کو بھی، مسلمانوں کو پتہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے زمین کے، ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا. نہیں بنایا صرف بہت 25 اللہ کے رسول جو ہے نبی بنے 40 سال میں، 63 سال تک رہے. 23 سال کے اندر پورا عرب قبضے میں آ گیا. 25 سال کے اندر، 50 سال کے اندر دنیا کے آدھے حصے پر حکومت مسلمانوں کی تھی. ایسا ہے ایک دم کم سے کم وقت کے اندر، اور وہ بھی خون ریزی، کم سے کم خون ریزی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے جنگ بدر بھی، اس وقت سے لے کے فتح مکہ تک کتنے لوگوں کا قتل ہوئے؟ 1800. اتنے 80 غزوات ہیں. 80 جو ہے یہ ہیں، 26 غزوات ہیں. ہاں کتنے ہونا چاہیے تھا؟ سب ملا کو 1800. ان کی بھی کافروں ملا کو، کافروں ایمانوں میں ملا کو 1800. ٹوٹلی بلڈ لیس وار بننا ہے، بلڈ لیس ریولیوشن بننا چاہیے. جو انقلاب آیا، کسی بالکل کم سے کم جو لڑنے آیا یا مارنے آیا تو کیا کر سکتا ہے؟ اسے قتل کرنا پڑے گا. کفر کا سردار ہے. ایسا ہے. اس امت کی زیادہ واضح طور پر اللہ نے جو ہے مدد کی، پوری زمین پر ان کی حکومت سنت قائم ہو گئی. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ. فرعون جو کچھ کر رہا تھا اس کو ہم نے تباہ کر دیا. عمارتیں، درخت وغیرہ سب فرعون اور قوم نے بنائی ہوئی چیزوں اور ان کے مکانات اور گھروں، سب چیزیں جو کیا کرتے تھے. یہاں فرعون کی تباہی کا ذکر ہے. آگے بنی اسرائیل کی فتح کے بعد، فتح آنے کے بعد انسان کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. اللہ کا راستہ چھوڑتا ہوں، مصیبت گئی اور اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے آدمی. ایک کیفیت ہے. تو ایسے حال ہوگا کہ جو ہے فتوحات اتنی زیادہ آ گئی ہیں، لوگ اس میں پڑ گئے. جو پہلی جنریشن تھی، صحابہ کرام، تابعین وغیرہ سب جو ہے وہ اللہ کے راہ میں لڑتے تھے. اس کے بعد تھرڈ جنریشن جو آ گئی، اتنے فتوحات ہو رہے ہیں، آرام سے کھانا پینا چل رہا ہے. جو اللہ کے دین کی دعوت میں کمزوری آ گئی. جیسے کمزوری آتی گئی ویسا سب سمٹتے چلے گا. آج دنیا میں ذلیل خوار ہے مسلمان، دیکھ رہے ہیں تعداد تو بہت زیادہ ہے. 1/3 کیسا ہونا چاہیے تھا. بنی اسرائیل کی فتح کے عمل کے بعد ان کی سرکشی، ان کی جہالت کا بیان شروع ہو رہا ہے. تو جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، اتنی ایسی عظیم کامیابی ہوئی، دشمن مر گیا، سب ہوا. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کا ہونا چاہیے تھا. وہاں دیکھے تھے کہ لوگ بت پوج رہے ہیں. وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ویسے خدا بنا رہے. کیسا بات ہے؟ ہاں درخواست کی ان لوگوں کے بہت سے معبود ہیں، نہیں ہمارے لیے ایسا معبود بنا کے چھوڑ دو. ان قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو.
ہاں اللہ کی نعمت اتنی بڑی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہو, محسوس کیے ہو, تم لوگ ایکسپیرینس کر کے آ رہے ہو ابھی ایسا پوچھ رہے تم لوگ. تو انہوں کیا بولے, سب یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ کا نعم اتنا بڑا ہو گیا اس قوم پر, کیا کرنے لگے, قبریں, پنجے, شدے, کٹے سب پوجنے لگے. پوچھ رہے کہ نہیں, دیکھو اتنا بڑا اللہ کا انعام ہونے کے باوجود. ہاں تو اللہ کے رسول جو ہے آخری بستر مرگ پر ہیں, کبھی چادر اٹھاتے ہیں کبھی اٹھاتے ہیں, اس کے بعد فوراً بولے اللہ کا غضب ہوا یہود نصارہ پر, انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. میں تم کو اس سے روکتا ہوں. دیکھو آخر کیا بول رہے, پھر دعا کرے اللہ لا تجل قبری وسنا, اللہ تو میری قبر کو بت ہونے سے بچائیے. اب وہاں چک نہیں ہو رہا ہے, جہاں بھی معلوم ہے یہ قبر ایسی ہے کون سی بھی, حتیٰ کہ فرضی قبریں بنائیں, معلوم فرضی قبریں بنائیں. داتا گنج بخش کی جو قبر ہے لاہور میں, سب فرضی ہے. کیا عرس ہوتا ہے اس کا, بہت زبردست. ہمارے پورے پاکستان میں ایسا عرس نہیں ہوتا, فرضی خبر ہے. امام ربانی خبر فرضی ہے. ہم گئے تھے تو جو ہے وہ سجاد صاحب بولے کہ وہ اصل خبر تو وہاں ہی اوپر کی لوگوں کا تہخانہ ہے, تہخانہ کی وہاں اندر خبر ہے, ایک اوپر خبر بنا کے چھوڑ لگا. سب ہندو مسلم یہ سب بے شمار لوگ آ رہے ہیں, کیا کرتے ہیں والا ان بولے سے والا تھا کیا معلوم تھا. وہ اصل خبر نیچے ہے. تو جو ہے خبر پرستی جو ہے شیطان کو مبتلا کرتا ہے, ختم ہوگا, راستہ چلے گا نا. دین توحید پر قائم ہے ہمارا, تمام معبودوں کی نفی لا ہے, پہلے اس میں اللہ ہے. پھر بنی اسرائیل کی یاد رہے تم کیسے تھے, کیسی بری حالت میں تھے, تم کو جو ہے ایسا کرنے کے بعد تمہیں ایسا کام کریں گے آپ. تو اور تفصیل سے واقعہ ہے کہ جو ہے کس طرح لوگ یہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو کسی بلاتا ہے تو یہاں بچڑا بنا کے چھوڑے چلو. بچڑی کی پرورش بہت زمانے چل رہی, بسوڑنا کی. بچڑا بنا لے کو اس کی قوم سے زیورات لوگ لیتے, سب فرعون کے لوگوں کے تمام زیورات لیے تھے. زیورات سے کیا گلے ہرے کیا کرنا. تو سامری ایک آدمی تھا, انہیں اس کو ڈھالا, انہیں پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا. ٹیکنیک ایسے کر رہا تھا کہ ہوا گھستی سوئی سوئی آواز آتی نہیں, آواز آنے لگی, اے دیکھو یہ تمہارا خدا یہ ہے, اسے پوچھنے لگی. تو جیسا ان پر نعمتیں تھیں ویسے عذاب بھی سکتا. پھر موسیٰ کون کون پرورش کرے, ان کو قتل کیا گیا. اللہ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.